اللہ علیہ کا دکھائی ہے اس طرح آسمان میں تو زمین پر آنے کے لیے مجبور ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، درود پڑھ دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، بشیرۃ المصطفیٰ نذیرۃ المؤید مصطفی الافضل محمود احمد بن قاسم. اہل بیت طیبین الطاہرین معصومین خاندان سیدات پہ آنکھیں بند کر کے صلوات پڑھیں. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو قول کے لیے. اللہ کا بات رکھے. بالکل اس بات پہ نہیں جانا کہ آواز خراب ہے، جیسے بھی سبھی کو ہے آپ کو ایسے سننا پڑے گا. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو قول کے لیے. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے. تمام حمد، تمام تعریفیں، تمام مدحت و مناقبت وقف ہے اس اللہ کے لیے جو زمین کی بے رنگی کو بہاروں سے، سنگلاخ چٹانوں کو آبشاروں سے، اور کائنات کے اندھیروں کو 14 ستاروں سے روشن کرتا ہے. تمام تر درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو سلمان بنایا. جنہوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بیدار کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو سینے سے لگایا تو مختار بنایا. محمد و اہل بیت محمد کا خالق آپ سب حضرات کو اس پرچی عذاب پر تشریف آوری کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے. بانیان مجلس کا یہ تمام تر انتظام و انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت پاک بھی اپنی باہدہ میں قبول فرمائے. آمین. سارے کہا کرو آمین. کا بہت بڑا مقام ہے. میرے چھٹے بادشاہ کا فرمان ہے اگر کوئی شیعہ ہمارے دشمن کے جنازے پہ آمین کہے تو مجبوراً ہم 14 کو جنت دینی پڑی. آمین. سارے کہنا میرے مالک جو بھی بے اولاد ہیں انہیں اولاد علی اصغر عطا فرما. میرے مالک جو بے گھر ہیں انہیں اپنا گھر، اپنی چھت عنایت فرما. میرے مالک جو مقروض ہیں ان کا قرض خزانے غیب سے ادا فرما. میرے مالک جو بیمار ہیں آج کی رات کا صدقہ کر کے انہیں شفائے کلی عطا فرما. میرے مالک وقت کے آخری بادشاہ کا جلد سے جلد ظہور فرما. سارے آمین کہنا میرے لیے. میں نے آپ سب کے لیے دعا منگوائی ہے، آپ سب میرے لیے دعا مانگیے گا. آل یاسین کی مدحت کا کرینہ لے دے، میرے لفظوں کو مودت کا مدینہ لے دے. ہاتھ ایسے ہو جو عباس کا پرچم تھامے، جس میں دھڑکتا ہو شبیر وہ سینہ لے دے. میری آنکھوں سے نہ ہو نور شاہ کرب و بلا، مجھ کو جینے کے لیے محرم کا مہینہ دے دے. درود پڑھ دیں ملتے بلند آواز. اجازت ہے لوگ شروع کیجئے. آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں. عشرہ محرم کی 4 ہے اور 5 کی شب لگ چکی ہے. امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ دن منسوب ہے اور پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں. بات کا وزن کیجئے گا. اگر میری
بات سمجھ آ جائے تو دعا کی صورت میں مجھے دے دیجیے گا۔ خدا کے چین، محمد کے چین زندہ باد، بولا کرے ذکر میں بولنا کرتے ہیں۔ خدا کے چین، محمد کے چین زندہ باد، نبی کے دین پہ سرور کے دین زندہ باد۔ آج آواز تھوڑی کم لگ رہی ہے لیکن آپ نے بولنا ضرور ہے۔ میں اکیلا نہ رہ جاؤں چوتھے فکرے پہ، آپ نے ساتھ ضرور دینا ہے میرا۔ میں بہت چھوٹا نوکر ہوں امام حسین پاک سرکار کا، علی کی عزت کی قسم، لفظ چھوٹا بھی مجھ سے بہت بڑا ہے، یقین جانیے۔ خدا کے چین، محمد کے چین زندہ باد، نبی کے دین پہ سرور کے دین زندہ باد۔ کوئی یزید کو کربلا میں لے جائے اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ باد۔ مولا آپ کا بات ہے، دیر تک بات ہے، مولا آپ کا بات ہے، مولا آپ کا بات شاد رکھے۔ بالکل نئی سطریں سرکار علی علیہ السلام کے حوالے سے، کون ہے علی، کیا ہے واہ واہ بسم اللہ۔ کیونکہ کائنات کے سچے ترین انسان نے دنیا کے چند سچوں میں بیٹھ کے زندگی کی آخری سچائی بیان کی، اور وہ سچائی یہ ہے، ان نتارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ ہے وعطرتی اہل بیت۔ مزہ تو تب آتا ہے یہاں سے جب کوئی ایک بندہ بھی کچھ سیکھ کے جائے۔ کتاب اللہ ہے وعطرتی اہل بیت۔ میں تم لوگوں میں دو ہم وزن چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جیو جیو۔ ایک اللہ کی کتاب، ایک میرے اہل بیت۔ بہت خصوصی جملے، واہ واہ۔ ایک اللہ کی کتاب، ایک میرے اہل بیت۔ کہنے والا کائنات کا وہ رسول ہے جس کے فرمان پہ جو شک کرے وہ کافر ہوتا۔ اس نے فرما دیا یہ دو ہم وزن چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میرے اہل بیت۔ اب اگر آل محمد کے چاہنے والوں میں سے آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ قرآن کتنا سچا ہے تو اس کا ایک ہی جواب بنتا ہے جتنے اہل بیت سچے ہیں۔ ایسا ہی اگر کوئی پوچھے کہ اہل بیت کتنے سچے تو جواب بنتا ہے جتنا قرآن کتنا صادق جتنے اہل بیت کتنے صادق جتنا قرآن۔ آپ اگر کوئی پوچھے کہ قرآن کیسے آیا جیسے اہل بیت کیسے آئے جیسے قرآن، مولا آپ کا نام کیا دے تک یہ جواب سارے دو ڈال کے دے دو۔ یہ حدیث ثقلین عربی کے قاعدے کے مطابق ہم حسد، ہم کردار، ہم معیار چیزوں کو ملا کر بیان کرنا ہو تو یہ اور نون بڑھا دی جاتی ہے۔ جیسے مغرب اور عشاء کو ملا کر بیان کریں تو مغربین، ظہر اور عصر کو ملا کر بیان کریں تو ظہرین، والدہ اور والد کو ملا کر بیان کریں تو والدین۔ یعنی ایک نواسہ ہو تو سبت ہوتا ہے، دو ہو تو سبتین ہو جاتے ہیں، ایک ہو تو حسن ہو جاتا ہے، دو ہو تو حسنین ہو جاتے ہیں۔ کائنات کے رسول نے فرما دیا یہ دو ہم وزن چیزیں۔ اگر یقین نہیں آتا آپ سیرت علی ابن ابی طالب پر ایک کتاب پڑھیں، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کریں، آپ پر واجب ہو جائے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن بھی سچا، علی بھی سچا، قرآن بھی صادق، علی بھی صادق، قرآن بھی طاہر، علی بھی طاہر، قرآن بھی مقدس، علی بھی مقدس، قرآن بھی اعلیٰ، علی بھی اعلیٰ، قرآن بھی اعلیٰ، علی بھی اعلیٰ، قرآن بھی مولا، علی بھی مولا، قرآن بھی نور، علی بھی نور، قرآن بھی ظہور، علی بھی ظہور، قرآن بھی ذکر، علی بھی ذکر، قرآن بھی فکر، علی بھی فکر، قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، کیونکہ قرآن میں بسم اللہ ہے، علی نقطہ دائے بسم اللہ ہے، قرآن میں سورہ الحمد ہے، علی صاحب لوائے الحمد ہے، قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی سانچی کوثر ہے، قرآن میں آدم کا ذکر ہے، علی آدم کی توبہ قبول نہیں بولی، علی آدم کی توبہ قبول کروانے والا ہے، قرآن میں یوسف کا تذکرہ ہے، علی یوسف کو
کافر کیوں اجازت دو میں تھوڑے لمحے میں بتانا چاہتا ہوں کہ علی کہتے کسے درود پڑھ دے مل کے بلا جیو ساکت بندے ڈھیر سارے کٹھے ہو سونا مہر پر ویسے درود مل کے اچھی بات اللہ بالکل نئی لکھی ہوئی نظم ہے عرصہ 2 سال سے پڑھ رہا ہوں اور بہت پسند کی جا رہی ہے علی کون ہے کیا ہے علی کسے کہتے ہیں علی میرا بھائی مجھے دیکھیے گا علی کون ہے علی کسے کہتے ہیں مجلس میں بیٹھنے کے آداب اور ہوتے ہیں پارک میں بیٹھنے کے آداب اور ہوتے ہیں یہاں سے حسین سیکھو خوشی خوشی پارک میں بیٹھ کے دوستوں کو سنو خدا کا راز خدائی کا رازدہ ہے علی سبحان جڑے روز امتحان لینا پہ جاندے ہو جڑے بول دے پہ ہو تواڈی تے کیا بات ہے جڑے نہیں بول دے پہ تواڈی تے کیا خدا کا راز خدائی کا رازدہ ہے علی بے شک بلندیاں جسے ڈھونڈے وہ آسماں ہے علی بولے نہ سکتے میں بولے کرتے ہیں خدا کا راز تمہیں کو سے دعا چاہیے رسول اللہ بھی بولے تو کافی ہے خدا کا راز خدائی کا رازدہ ہے علی جیو ایک ساکت طریقہ ہوتا ہے جی مجھے دیکھ میری طرف مینو دیکھ خدا کا راز خدائی کا رازدہ ہے علی بے شک یا علی مشکل کشا علی مجھے ہمت دینا روحانیت بتا رہی ہے اگر میں یوں نہ بھی کروں تو آپ اٹھ جائیں گے خدا کا راز خدائی کا رازدہ ہے علی بلندیاں جسے ڈھونڈے وہ آسماں ہے علی وہ جس کے گرد ہے نور ہدایت آدم حقیقتوں کے جہاں میں وہ کارواں ہے علی خدا کا راز خدائی کا رازدہ ہے طبیعت خراب تھی یقین جانی آپ نے ماحولیہ سے بنا دیا خدا کا راز خدائی کا رازدہ ہے علی بلندیاں جسے ڈھونڈے وہ آسماں ہے علی جنہیں کافیہ سننا آتا ہے جنہیں کافیہ کا لطف لینا آتا ہے دیکھنا میری طرف ہے بلندیاں جسے ڈھونڈے وہ آسماں ہے علی وہ جس کا ہے نور ہدایت آدم حقیقتوں کا جہاں میں وہ کار مل رہے وہ کارواں ہے علی جہاں پہ سیرا چھوڑے تو سیرانہ ہو جائے پسے زمانے زمانہ واسطہ ہے علی پسے زمانے زمانہ واسطہ ہے علی کلیجہ موت کا سن کر جسے دھڑک جائے ترازے دار پہ میسم کا وہ پیا ہے علی مولا آپ کا بات اشار رکھے کروڑ گنا بہتر فضائل پڑھ لیے جائیں وہ بی بی راضی نہیں ہوتی جو شام سے آتی ہے 4 محرم 5 کی شب لگ چکی ہے رونا منت نہیں ہے رونا اپنی عاقبت کا سامان ہے بے شک جتنا رو گے اتنا علی کی بیٹی دعا کرے آج بھی کوئی سندھ کا مومن یہاں پہ بیٹھا ہو میری گواہی دے روڑی کا مومن آج بھی اس بارگاہ میں معجزہ ہوتا ہے سندھ کا ایک مومن تھا اس نے اپنی زندگی میں 57 مرتبہ امام حسین کے روزے کی زیارت کی یہ رونے کا عزم بتا رہا ہوں ہر سال جاتا تھا کوئی وقفہ نہیں تھا غریب ہو گیا مالی حالات بھی ٹھیک نہیں تھے لیکن ہر سال جاتا تھا جب 97 مرتبہ گیا نا مولا کے روزے پہ قیام کیا زیارتیں کی تیسری رات جب سویا نا عالم خواب میں زہرا کا بیٹا آیا رو کے حسین کہتے ہیں تو میرا بہت پرانا عزادار بھی ہے اب تو ضعیف ہو گیا ہے تیرے مالی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں میں حسین راضی ہوں تجھ پہ آئندہ سال بے شک نہ آنا قدموں سے لپٹ گیا مولا اگر میں نہیں آؤں گا میں تو مر جاؤں گا آواز یہی تو بتانے آیا ہوں آئندہ سال تو نہ آنا میں حسین کھو جاؤں گا تجھ سے مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم یہ 2018 کا واقعہ ہے محرم سے 2 سے 3 دن پہلے ایک ضعیف ماں کا جوان بیٹا مر گیا جب قبر بند ہو گئی نا قبر اپنے بیٹے کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے 10 دن کے بعد تیری قبر پہ آؤں گی تو جانتا نہیں آج کل 10 دن آ رہے ہیں حسین کو رونے کے
10 दिन बेटे की कब्र पे नहीं आई, हुसैन को रोती रही, 11वें दिन आई। मंजर अजीब था, एक स्याह बुर्के वाली बीबी बैठी हुई है जिसका एक हाथ पहलू पे है, मौत की पट्टी पेशानी पे है, रो रो के कह रही है वाह हिजाबा, वाह हिजाबा, रो के कहती है ज़ईफ़ा तू भूल गई है ये तेरे बेटे की नहीं मेरे बेटे की कब्र है। आवाज आई मुझे पहचान, मैं हुसैन की माँ हूँ, तू 10 दिन मेरे बेटे को रोती रही, मैं 10 दिन। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। कोई गम ना देखो सिवाय गम हुसैन के। आज शहजादे कासिम का दुख पड़ना है। क्या सन था शहजादे का? 13 साल। मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से पूछा, जब शहजादे कासिम को अमीर कासिम क्यों कहते हैं? उन्होंने कहा था गो 13 साल का हो गया था, लेकिन फिर भी इतना नफीस था, लुकमा माँ अपने हाथों से तोड़ के खिलाती थी। मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। कोई गम न देखो इस जिक्र के सदके में 10 मुहर्रम 9 मुहर्रम की रात यौम आशूर, इमाम हुसैन बादशाह खेमे का चक्कर लगा रहे हैं। किसी मुकाम पे आके इमाम हुसैन रुके नहीं। एक मुकाम ऐसा आया जहाँ पे आके इमाम का इमाम उतर गया। रो रो के अंदर से एक आवाज आ रही थी। इमाम ने पर्दा हटाया, मंजर क्या था? एक ज़ईफ़ा बैठी हुई है, सामने 13 साल का शहजादा बैठा हुआ है। बीबी फरवा रो भी रही है, पुरसा भी दे रही है, रो रो के कह रही है कासिम मैं बेवा हूँ तू यतीम है, मैं बेवा हूँ तू यतीम। ये जुमला काफी है मुसल्ले तक रोने के लिए। कासिम मैं बेवा हूँ तू यतीम है। आवाज अम्मा हुक्म कर, आवाज कल है तेरे चाचा हुसैन का इम्तिहान। आज अगर हसन मौजूद होते फिर कोई तकलीफ नहीं थी। आज हसन नहीं है, मैं चाहती हूँ कल खेमे में सबसे पहले तेरी लाश आए। बाबा जी को 13 साल का था, कदमों पे हाथ लगाए। आवाज है अम्मा एक वादा तू कर, एक वादा तेरा बेटा करता है। क्या कासिम क्या कहना चाहता है? आवाज है अम्मा चाचा से इजाजत तू ले देना, ये मेरा वादा है। हर माँ अपने बेटे की लाश पहचान के रोएगी, वाहिद तू होगी जो कोई टुकड़ा कहीं से उठाएगी, कोई टुकड़ा कहीं से उठाएगी, रो रो के कहेगी ये भी मेरा कासिम नहीं, ये भी। बिस्मिल्लाह मातम करता आला पुरसा देता। मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। 10 मुहर्रम का दिन आया, अली अकबर की अजान से जंग का आगाज हुआ। अजान के बाद 3 हस्तियां तशरीफ फरमा है, खेमा लगा हुआ है। इमाम हुसैन, हजरत अब्बास और शहजादा अली अकबर। रो रो के हर कोई अपनी गुफ्तगू में है। हुसैन कहते हैं आज जंग होनी है, अब्बास कहते सबसे पहले मैं जाऊंगा। अली अकबर ने अब्बास के हाथों पे हाथ रखा। आवाज ही चाचा तू न जाना, तू जाएगा ना मेरे मौला की कमर झुक जाएगी, सबसे पहले मैं जाता हूँ क्योंकि मैं बड़ा बेटा हूँ। आवाज भाई आप भी ना जाना, तू जाएगा ना मेरे मौला की आंखों का नूर खत्म हो जाएगा। हसन के यतीम की यतीमी सुन। ये जुमले जनाब कासिम ने सुने, अंदर दाखिल हुआ, एक हाथ हजरत अब्बास के हाथ पे रखा, एक हाथ जनाब कासिम ने हजरत अली अकबर के हाथ पे रखा। आवाज है अब्बास चाचा ना तू जाना, तुम्हारे जाने से मेरे मौला की कमर झुकेगी। अकबर भाई आप ही नहीं, तुम्हारे जाने से मेरे मौला की आंखों का नूर खत्म हो जाएगा। आवाज है सबसे पहले मैं जाता हूँ। क्यों कासिम? आवाज है क्योंकि मैं यतीम हूँ, मेरे जाने से ना किसी की कमर झुकेगी ना किसी की। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। कोई गम न देखो सिवाय गम हुसैन के। अली अकबर की आजान से जंग का आगाज हुआ। सबसे पहला शहीद है अली अकबर। शहजादा अली अकबर की लाश खेमे में आई। कासिम अपने हुजरे में गया, माँ ने कासिम को देखा, हाय करबला की माए, बोली नहीं माँ। आवाजी अम्मा दुख है। आवाजी नहीं कासिम नाराज हूँ, अकबर का लाशा आ गया है, तुम अभी तक जिंदा हो। आवाज सुबह से लेकर अब तक मैं 9 मरतबा चाचा हुसैन के पास गया हूँ, जब भी जाता मुझे सीने से लगा लेता है। रो रो के कहते कासिम तुझे कैसे मैदान भेजूं, तुझे देखता हूँ मुझे हसन याद आता है, तुझे देखता हूँ मुझे मेरा भाई याद आता है।
आवाज कासिम मेरे करीब आ। जी अम्मा। आवाज अपनी आस्तीनें उलट। कासिम ने आस्तीनें उल्टी। आवाज तेरे हाथों पे एक तावीज होगा। तावीज था खत जो इमाम हसन ने इमाम हुसैन के नाम लिखा था। आवाज में तावीज उतार के मुझे दे। हसन की बेवा चली, एक हाथ में खत पकड़ा। अब मुझे माफी देना जितने सैयद बैठे हो। एक हाथ में शहजादा कासिम का हाथ पकड़ा। हसन की बेवा चली जहां हुसैन बैठे थे। अब्बास की निगाह पड़ गई। आवाज मौला यकीन आ गया हम उजड़ गए हैं। वो देख हम जिसके घर चल के जाते थे वो कासिम को कफन पहना के आ रही है। आवाज आई मौला हम उजड़ गए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आखिरी जुमला और तालिब दुआ। मौला आपका पुरसे कबूल फरमाए। बस इजाजत मिल गई। एक रात का दुल्हा है कासिम। फुफियों ने मेहंदी बना के हाथों पे लगाई। अल्लाह जाने बीबी शकीना ने कहा से कोई सेहरा छुपा के रखा हुआ था। वो सेहरा जनाब कासिम की पेशानी पे बांधा। करबला का पहला और आखिरी शहीद है जिसके रकाबों तक पांव नहीं पहुंचते थे। इमाम हुसैन ने रकाबों से पांव बांधे। इधर कासिम जाने लगा। मैदान में आया। हुसैन टीले पे खड़े हुए। करीब अब्बास खड़े हुए। पहला सवाल इमाम हुसैन ने किया, अब्बास मेरा कासिम कहाँ है? आवाज मौला पहला हमला कर रहा है, अर्जक नामी तलवान है। इसने अपने पहले बेटे को भेजा। कासिम ने फिर नार किया। इसने दूसरे बेटे को भेजा। दुआ करना मैं पढ़ जाऊं। इसने दूसरे बेटे को भेजा। कासिम ने पहले वाल में कत्ल किया। अब अर्जक खुद आया मैदान में। इधर अर्जक आया। अब्बास ने अंगड़ाई ली। आवाज है मेरा 13 साल का शहजादा है। मौला अपने सेहरे वाले न मरा, मुझे मैदान भेज। हुसैन दौड़े बीबी खुदा की तरफ। आवाज है अम्मा फिजा गासी अब्बास के आलम की कसम मेरी फिजा बीबी को भेज। बीबी के पास आए। आवाज है बीबी दुआ कर तेरा बेटा बच जाए। बीबी ने झोली फैलाई, आसमान को देखा, रो के कहा याकूब को यूसुफ मिलाने वाला अल्लाह मेरे कासिम की हिफाजत फरमा। कासिम ने तलवार निकाली, अर्जक के 2 टुकड़े किए। उमर इब्न साद को हिस्सा। अल्लाह लानतुल्लाह।